آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ ہے تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس۔ تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں۔ جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو کرونا سے، کہ جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا 115، $20 تک بھی پہنچا۔ تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں، ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے ریزرو سے پریشر پڑتا ہے۔ تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، یہ جو ہمیں انہوں نے رجیم چینج پہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی 2022 میں، 2021 میں پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ 5.7% تھا، اور جو ہمارا 2022 تھا، چوتھا سال تھا، اس میں 6% تھا۔ 5.7 اور 6% پاکستان کی تاریخ میں، یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی یا دولت میں اضافہ ہوا، یہ مارشل لاز میں ہوا تھا، ایوب خان کے زمانے میں، یا جنرل ضیاء کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں۔ یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی 2 دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے، افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں، اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کولڈ وار کے دوران، جب ایوب خان کا دور تھا۔ صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروتھ ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی، کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو۔ یہ واحد گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نہ ملنے کے باوجود اس نے 5.7 اپنے تیسرے اور 6.8 پہ ہماری اکانومی گرو کی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں 2 سال کرونا آیا تھا، جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا۔ ہندوستان کے حالات دیکھیں، ان کی منفی میں چلی گئی تھی گروتھ ریٹ۔ ایران کا دیکھیں، جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں، اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے۔ تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کہ کرونا تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے اکنالج کیا تھا کہ پاکستان وہ 3 ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو مینج کیا، اور اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی، اپنے غربت بچا لی، اپنے روزگار بچایا لوگوں کا، اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی، اور ہم نے یہ 5.7 اور 6% پہ گرو کیا۔ ہماری ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا۔ $31 ارب کی انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی، جو ریکارڈ تھا۔ نون لیگ کی دور میں 19.6% ریمیٹنسز تھی، ہم نے ادھر سے لے کے گئے 3.5 سال میں $32 ارب پہ۔ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم، اس کے باوجود کہ تیل کی قیمتیں ریکارڈ پرائس پہ تھی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے، سپلائی شارٹیجز کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ بیرونی ڈیفیسٹ، وہ 4% تھا۔ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 5.8%، جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھیں۔ ہماری گندم 27.5 ملین ٹن ہماری گندم تھی، جو کہ ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں۔ ہماری جو چاول تھا وہ 9.3 ملین ٹن تھا، جو ریکارڈ تھا۔ ہمارا جو مکئی تھی وہ 9.6 ملین ٹن تھی، وہ ریکارڈ تھی۔ اور ہماری آخری سال میں جو گنا تھا وہ تقریباً 90 ملین ٹن تھا، جو کہ ریکارڈ تھا۔ جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی، اب یہ سمجھ آئے، انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پاور جنریشن کے نون لیگ نے، اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں،
ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس پہ دینے پڑتے تھے. یعنی یہ ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا, انہوں نے جو سیٹ اپ کیے, اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے, جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی, اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیے, کیپیسٹی اتنی زیادہ کر دی, ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا, ہمارے میں کیپیسٹی نہیں تھی, پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے. تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمپشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدنی آئے وہ ان کو پیسے دینے کی. تو انہوں نے 80 ملین یونٹس ان کے دور میں تھے, ہم اس کو لے کے گئے 116 ملین یونٹس پہ اپنے دور میں, بلین یونٹس میں, مطلب ارب یونٹ, 116 ارب یونٹس میں. انہوں نے کوئی اپنی دور میں ڈیم نہیں بنائی. ہم نے 6 ڈیمز کا شروع کیا جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی, یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے, جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا. وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی, انہوں نے, نہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے, جو ہمارا اساس پروگرام تھا. اور ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی, جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی, یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر میرا نام لے کے یونائٹڈ نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی فائٹ کے اگینسٹ. اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے. میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے, اس کا مطلب, اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا. یہ جب میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں, یہ پاکستان کی جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس میں یہ شائع ہوئے ہیں. اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیے ہیں, یہ ہمارے دور کی اکنامک سروے میں شائع نہیں ہوئے. تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اعداد و شمار, یہ ہمارے ہر سال کی جو اکنامک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں. اب دیکھیں ہوا کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گئی. جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو 178 روپے کا ڈالر تھا. آج اوپن مارکیٹ کے اندر 250 روپے کا ڈالر نہیں مل رہا. آج آفیشل ریٹ ہے 224 روپے ڈالر کی. 250 روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا. جو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے سمجھیے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری. ملک کی دولت کے اندر اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈسٹری بڑھے. انڈسٹری بڑھتی ہے, روزگار ملتا ہے, آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے, ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جس سے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے. ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا, 27% پاکستان کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی, اس میں اضافہ ہوا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح ریوائیو ہوئی. اور انڈسٹری ریوائیو ہونا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے, ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے, تو وہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ فیکٹری مشینری بنانی پڑتی ہے, امپورٹ, وہ سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ اگر آج فیصلہ کریں, فائدہ کریں کسانوں کا, تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے, وہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد وہ فصل اگائے گی. لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتا کام ہے. ہمیں 2.5 سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی. فیصل آباد کے اندر جو فیکٹریاں تھیں ٹیکسٹائل کی, انہوں ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے. تو اور بے روزگاری تھی. ہمارے جو یہ مارچ کی اب میں بات کر رہا ہوں, ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصل آباد میں.
बाहर से लोगों को, मजदूरों को मंगवाना पड़ता था। रिकॉर्ड हमारी जो ये 27.7 पे रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज 0.4% पे पहुंच चुकी है, उधर से गिर के यहां पहुंच चुकी है। ये अक्टूबर की फिगर्स है। सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ था महंगाई का, कि जी महंगाई मार्च आ गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी, कत्ल कर दिया लोगों को। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स जो आज चुप करके बैठी हुई हैं, सन्नाटा छाया हुआ है वहां, बोल नहीं रहे, वो उनको इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है। हमारे दौर में माइक जा रहा होता था सबके सामने, अच्छा जी बताएं कितनी महंगाई है, कितनी तकलीफ है, चुन चुन के। आज क्यों नहीं जा रहे? आज जरा ये सुने कि हमारे दौर में जब लोगों के पास जा रहे थे, महंगाई कितनी थी, तो इन्फ्लेशन थी 12.5%। उस पे जनाब बिलावल भुट्टो ने इतना जोश में कि मैं महंगाई मार्च करने लगा हूं, मैं कांपे टांग देंगे इस्लामाबाद में पहुंच के। तो आज महंगाई किधर पहुंची है? 24% के ऊपर, दुगनी है आज महंगाई उस दौर की। कोई किसी को फिक्र नहीं है कि महंगाई में क्या हो रहा है। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में। कितने लोग ये, कितने वो मीडिया हाउसेस अपने ज़मीर जगाएं। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के पीछे चोरों की ना मदद करें। इस मुल्क में चोरों का ना बचाएं अपने पैसे ज़मीर बेच के। आज दुगनी महंगाई है। और कौन सी क़यामत आ गई कि तब से और अब में कितना महंगाई असल तो हुई थी तेल की वजह से। हम क्यों फंसे हुए थे? इंपोर्टेड महंगाई थी, दुनिया में तेल की कीमत बढ़ गई थी, कोरोना की वजह से सप्लाई शॉर्टेजेस थे। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत क्या है? $80 से भी नीचे आ गई है। आज 70 और $80 के बीच में कीमत है। हमारे दौर में $103 से $115 तक तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पड़ी हुई थी महंगाई रोकने के लिए। तो हम जब कहते थे कि बाहर से महंगाई है, तब तो कोई नहीं सुनता था। और आज यही लोग, जबकि नीचे आ चुकी है तेल की कीमत और आज महंगाई आसमानों पे है, आज सन्नाटा है। आज हमारे दौर में जो पेट्रोल और डीजल था वो 150 रुपए लीटर पे था, आज कोई 234 रुपए पे एक है, 224 पे एक है, 236 पे डीजल है। तो आज क्यों नहीं, जब डॉलर नीचे, जब तेल नीचे आ गया है, तो आज क्यों नहीं किसी को फिक्र कि लोगों की कमर तोड़ दी है ये पेट्रोल और डीजल के आसमानों पे कीमत गई है, जो आम आदमी को अफेक्ट करती है। फिर जो अब मैं खतरनाक चीजें आपको बताने लगा हूं कि देखिए हमारा मसला क्या मुल्क का। हमारा मसला ये है कि ये जो दो खानदान 30 साल से बैठे हुए थे, और उससे पहले मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, 60 की दिहाई के बाद कभी किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने जोर नहीं लगाया एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, डॉलर्स मुल्क में कैसे आएंगे? नून एक्सपोर्ट्स 0 बढ़ी हैं, 5 सालों में इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। तो जब एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि मुल्क की दौलत में कैसे इजाफा होगा। कैसे एशिया टाइगर बना देंगे तो लाहौर को पेरिस में बना देंगे। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, वो मुल्क कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता, उसकी दौलत में इजाफा नहीं हो सकता। चाइना जो आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स, आज उनकी पता नहीं 2000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी आज एक्सपोर्ट जब हमें मिला था पाकिस्तान, तो 24 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, और हमें फख्र है कि हम उसको ले गए 33 अरब डॉलर पे, क्योंकि वो भी बड़ा जोर लगा के, क्योंकि कोरोना था। कोरोना की वजह से दुनिया बंद हुई थी, 2 साल तो चाइना बंद रहा है, तो उसके बावजूद हम 33 अरब डॉलर। तो एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी किसी ने जोर लगाया नहीं है। तो आज पाकिस्तान के अंदर जो खौफनाक बात क्या है
کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں. جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ 38,000 ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی، وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں. تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے. جو ہماری ریمٹ آ رہا ہے جو ہماری ریمٹ